اب آپ کے سامنے اس میں متکبر کی تفسیر رکھتا ہوں۔ اس میں متکبر کے معنی ہیں اپنی ذات کے سامنے ہر چیز کو حقیر دیکھنا اور اپنی ہی ذات کے لیے کبریائی کو خاص کرنا، اور غیر کی طرف ایسے دیکھے جیسے بادشاہ غلاموں کو دیکھتا ہے۔ متکبر کے معنی ہے اپنی تمام مخلوق کی طرف ایسے دیکھے جیسے بادشاہ اپنے غلاموں کی طرف دیکھتا ہے۔ واضح رہے یہ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے متکبر، اس کے سوا جو اپنے لیے کبریائی خیال کرے وہ جاہل، وہ گمراہ ہے۔ متکبر مطلق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بلند آسمانوں اور پست زمینوں کو قبل ایجاد و موجودات پیدا کیا۔ کیا مطلب؟ کوئی چیز ہم بنائے تو سمپل دیکھ کے بناتے، کوئی چیز کا وجود سمجھ میں آیا تو پھر وہ چیز بناتے۔ کوئی ملک میں کچھ عجیب قسم کے گھر بنے ہوئے رہتے، کوئی ملک میں کچھ عجیب قسم کے جو ہے گاڑیاں رہتی ہیں، تو ہر کسی نے کیا کیا؟ ایجاد کو دیکھ کے دوسری چیز کو وجود میں لایا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کوئی ذات ہے قبل ایجاد وہ موجودات، کوئی چیز موجود بھی نہیں تھی اور نہ ہی اس چیز کا وجود تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمانوں کو بنا کوئی سمپل کے پیدا کیا ہے، اپنی ذات وحدانیت سے، اپنی قدرت سے بنایا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تکبر لائق ہے، اور تکبر کے معنی آپ کو آگے سمجھاتا ہوں۔ اور عجیب مصنوعات ظاہر فرمائے ہیں، عجیب عجیب مصنوعات ہے، پانی سے کیا استعمال ہوتا ہے، پانی کن کن کاموں میں آتا ہے، چاند کا نکلنا اس سے کیا فوائد زمین کے اوپر ہوتے ہیں۔ بعض لوگ تو سمجھتے ہوں گے چاند نکلا تو روشنی ہوتی، رات ہونے کا نام ہے۔ اگر آپ سائنس کے علوم میں بھی اگر جب جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ چاند سے ہی جو حمل ہوتے ہیں، عورتوں کی حمل ہے، جانوروں کی حمل ہے، اس کی جو نشوونما، جو حمل جو پیٹ کے اندر ہوتا ہے اس کی نشوونما اس سے ہوتی ہے۔ سمندر کے اندر مد و جزر ہوتا ہے، یعنی سمندر جب چاند بڑا ہوتے رہتا ہے تو سمندر آگے بڑھتے رہتا ہے، اور جب چاند گھڑی مار کے نکلتا ہے، جب لیٹ نکلتا ہے تبھی بھی سمندر پیچھے رہتا ہے۔ جیسے جیسا چاند اوپر ابھرتے رہتا ہے تو سمندر آگے بڑھتے رہتا ہے۔ چاند کے بہت سارے فوائد ہیں، جس کی بات آپ نے سنا ہوگا، شہد کی مکھیاں جب شہد اپنے پٹھے میں ڈالتی ہیں، جب چاندنی رات ہوتی ہے تو ان کے بچے نکلتے ہیں اور وہ شہد پی جاتے ہیں۔ تو چاند کے فوائد ہے، کتنی چیزیں جو تو فوائد کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنایا ہے۔ سورج ہے تو سورج کتنے جو تو اس سے فوائد ہو رہے ہیں، لوگ کام کر رہے ہیں، جسم میں حرارت اس سے آتی ہے، جسم کے اندر اس سے توانائی ہوتی ہے، اور تمام درخت اس سے نشوونما پاتے ہیں۔ تو اتنے فوائد جو ہے اس چیزوں کے ہے، تو اس کو کیا بولے؟ عجیب مصنوعات اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ نے جو تو ظاہر فرمائے ہیں۔ پھر اپنی رحمت کے انوار فراغ یعنی وسیع کیے ہیں، جو عالم توحید میں ثبوت ہے۔ جن حقائق اعمال کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، ہر ذرے کے لیے جو قہر لازم ہے وہ عبودیت کی ذلت کی وجہ سے ہے، اور یہ صفت کونین میں ظاہر ہے۔ عبودیت کی ذلت یعنی ہر وہ چیز اپنے آپ کو اللہ سبحانہ عز و جل کے سامنے ذلیل ہو کر، سمجھ کر، لاچار ہو کر جھک جاتی ہے۔ کیوں کہ اب اس کے علاوہ کوئی خدا ہے ہی نہیں۔ جھکنا تو برابر ہے مخلوق کو، ایک کے سامنے جھکنا برابر ہے، کیونکہ خالق جو اللہ کی ذات ہے اس نے بہت ساری مخلوقات کو بنایا ہے۔ اب ہر ایک مخلوق اپنے خود کے کھانے پینے کی محتاج ہے۔ جب تک کہ کوئی جانور شکار نہیں کرتا اس کا پیٹ نہیں بھرتا، انسان جب تک کہ محنت نہیں کرتا پھر اس کو جو تو غذا حاصل نہیں ہوتی۔ اگرچہ غذا پھل کی قسم میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہ درخت پر ہوتے ہیں، پھر جب اس کو توڑنا ہی پڑے گا، پھر اس کے بعد میں جو ہے جس طرح سے اس کو کھانا ہے، چاقو سے کاٹ کے کھانا ہے، ہاتھ سے ہے، دانت سے ہے، جس طرح ہے انسان کیا ہے اس سے کاٹنا ہے، تو انسان کیا ہے مجبور اور محتاج ہے۔ اسی طرح سے تمام کائناتوں کی ہر چیز رب واحد کی محتاج ہے۔ تو انسان ہر چیز کیا کرتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو نظارے ہیں
جو اس کی نشانیاں ہیں اس کو دیکھ کر مجبور ہو جاتی ہے کہ اللہ ایک رب کا ہونا ضروری ہے جو ان تمام چیزوں کا خالق ہے، تو اس کے طرف جھک جاتی ہے۔ تو بنی آدم، اے اشرف مخلوقات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کبریائی کو پہچانو اور اللہ سبحانہ عز و جل کی طرف جھکو۔ ہر چیز کا مالک ایک رب واحد لا شریک لہ ہے، ہر چیز مخلوق ہے اور ہر مخلوق کا رب واحد اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہے۔ جس طرح اس نے ذرے کو پیدا کیا، اسی طرح آسمانوں اور زمینوں کو کن سے قائم فرمایا۔ اتنی محنت نہیں کرے اللہ میاں، بولے ہو جا، وجود میں آ گیا زمین و آسمان، ہر چیز اس کے کن سے قائم ہے۔ کن مطلب ہے ہو جا سے قائم ہو گیا ہے، ہر چیز اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ متکبر کے اصلی معنی، اب آپ کے سامنے متکبر کے اصلی معنی بتاتا ہوں۔ متکبر کا مطلب برائی نہیں ہے، لیکن اس کو برا سمجھنے کی وجہ کیا ہے؟ تکبر۔ ہر کوئی بولے گا تکبر برا ہے، پراؤڈنس از ناٹ گڈ۔ پراؤڈ جو تو پسندیدہ چیز نہیں ہے، لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے بندوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہی تمام قسم کے فخر کو، تمام قسم کے اعجاز کو لائق و سزاوار دیا ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے ایک بہت بڑا آدمی ہونا کا جو ہے تو نام لے لوں تو آپ لوگ کراہت کریں گے، بولے بھی اس کی کیا حیثیت ہے جو یہ کہہ رہا ہے۔ تو اسی طرح سے تکبر غیر اللہ سبحانہ عز و جل کے کسی کو لائق و سزاوار ہو ہی نہیں سکتا۔ تکبر ایک ایسی بڑائی ہے جو سب بڑائیوں سے بڑھ کر ہے، سب بڑائیوں کی سردار ہے۔ اسی لیے تکبر جو برا اس لیے ہے کہ جس نے تکبر کیا اس نے اپنے آپ کو خدائی کی شباہت دینے کی کوشش کیا، اتنی عظیم جو تو برائی ہو رہی ہے اس سے۔ تو یہ نام جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی خاص صفت ہے جو اللہ عز و جل کے لیے ہی لائق ہے۔ اللہ تعالی جب کسی بندے کی خیر کا ارادہ کرتا ہے تو پہلے اس کو اپنی کبریائی کی بصارت عطا فرماتا ہے کہ انسان جو عقل مند ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی عطا کر عقل مندی، تو دیکھتا ہے کہ چاند کس نے بنایا، سورج کس نے بنایا، زمین کس نے بنایا، انسان کس طرح سے نطفہ تھا، پھر اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا ہوا، پھر ہڈیاں چڑھائی گئی، پھر گوشت چڑھایا گیا، پھر چہرہ بنایا گیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ سبحانہ وتعالی بہترین مخلوق اور بہترین شکلیں بنا کر نکالتا ہے۔ اس چیز کے اوپر جب غور کرتا ہے تو یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کی عطا ہے اس بندے کو کہ اس کو اتنی سمجھ سے دیا، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ جس کو اللہ سبحانہ عز و جل اپنی معرفت کو سمجھائے، ہدایت دے، اللہ سبحانہ وتعالی اپنے حبیب کی پہچان کروائے، تو وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کا معطیٰ، جو اللہ نے جس کو جو دیا ہے، نوازا ہے، اسی وجہ سے اس بندے کے اندر یہ خوبی آئی ہے۔ تو کیا کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی؟ جس کو چاہتا ہے، جس سے خیر کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو اس کو اپنی کبریائی کی بصارت عطا فرماتا ہے، پھر اپنی رحمت سے اس کی مدد کرتا ہے۔ یہی مدد ہے۔ مدد کا مطلب سب سے پہلے یہ یاد رکھو بندو، آج ہمارے پاس کروڑ اربوں روپے ہیں، کیا یہ ہماری موت کو روکنے والے ہیں؟ کیا یہ ہماری موت کی ضمانت ہے یا ہماری زندگی کی ضمانت ہے؟ تو دنیا کی عطیات ختم ہونے والے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کے خاص عطیہ جو ہوتا ہے وہ اپنی ہدایت کی طرف جب اس کو رجوع کرتا ہے، اسی کو جو ہے عطیہ کہتے ہیں۔ اب آگے سماعت فرمائیں گے۔ اور تب جا کر موجودات، جب اس کو سمجھ آتی ہے، اس کی مدد فرماتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ تب جا کر موجودات نعمت الہی سے وہ بندہ خوش ہوتا ہے۔ جو شخص زمین میں تکبر و غرور کرتا ہے وہ دراصل اللہ تعالی کی ذات کا دشمن ہے۔ اور جو لوگ ایسی باتوں پر اپنی تعریف چاہتے ہیں جو انہوں نے نہیں کی ہے، ایسے اشخاص اہل شہوت ہیں جو اپنی خواہشات کی پیروی کراتے ہیں۔ صاحب تمکین عقل والے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی دیکھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رشد و ہدایت اللہ کے فضل و کرم سے جس کو ملی، اور جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی کو پہچان لیا ہے، اسے اللہ تعالیٰ اس کے جسم و جان میں تصرف کی قوت دیتا ہے۔ تصرف کی قوت یعنی کیا؟
تصرف یعنی آدمی کی حرکات کرنا، سنوارنا، اپنی زندگی کو سنوارنا. تو یہ صرف زندگی سنوارنا نہیں ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عطیہ. لوگ بولتے ہیں اللہ کا بہت بڑا فضل ہے میرے کنے اتنے گھراں ہیں، اتنے پیسے ہیں، اتنے گاڑیاں ہیں، اتنی دولت ہے. نہیں نہیں نہیں، یہ ایسی دولت ہے تو دوسرے لوگوں کے پاس بھی ہے. بے شک اللہ نے تم کو دیا ہے، لیکن اس کا امتحان بھی لگا، اس کا حساب بھی لگا، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن تصرفات جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے تو اس کے اندر سمجھ دیتا ہے، ایسی نظریں عطا فرماتا ہے کہ جس سے بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرتوں کا مشاہدہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں سے ہمیشہ وابستہ ہونے کی کوشش کرتا ہے. ایسے تصرفات دیتا ہے. یہ نہیں کہ میں دنیا کے لیے نام کماؤں گا یا اپنی عزت بڑھاؤں گا یا پیسہ کماؤں گا، ایسے والے تصرفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں، بلکہ اپنے طرف رجوع کرنے والے، اس کے دین کو جو تو ماننے والے، اس کے دین کو پہلانے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا تقرب بڑھ جاتا ہے. بے شک انسان جب الحمدللہ جو صاحب مال ہے اس کے پاس بصارت وحدانیت بھی ہے، بصارت رسالت بھی ہے، بصارت طریقت بھی ہے، تو یہ بندہ کتنی بڑی نعمتوں سے شرسار ہے. تو اس کو کیا ہوتا ہے؟ اللہ عز و جل کا تقرب حاصل ہوتا ہے، اور اتنا خشوع و خضوع اس پر طاری ہو جاتا ہے کہ وہ ہر وقت کانپتے رہتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں اپنی داڑھی سے کھیلتا ہوا دیکھ کر فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع و خضوع ہوتا تو اس کے اعضاء پر بھی خشوع طاری رہتا. یعنی یہ شخص اپنی داڑھی سے نہ کھیلتا بلکہ خشوع و خضوع سے نماز پڑھتا.